انسانی جسم کے حیرت انگیز حیاتیاتی معجزات پر مبنی اس تجزیے میں خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی سیشن میں ہم محض حقائق نہیں دہرائیں گے بلکہ ایک انتہائی اہم عضو کی ساخت، اس کے کام کرنے کے حیران کن انداز اور اس کی دیکھ بھال کو بڑی گہرائی مگر بے حد آسان انداز میں سمجھیں گے۔ تو چلیں اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم اس عضو کی ابتدائی نشوونما، حمل کے دوران آنے والی ہارمونل تبدیلیوں، دودھ پلانے کے حیرت انگیز فوائد، بڑھتی عمر کے اثرات اور سب سے اہم کینسر کی بروقت تشخیص اور خود معائنے کے طریقوں کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انیٹمی اور اس کی ابتدائی نشوونما کی، یعنی اس کی بالکل بنیادی ساخت کی۔ یہ حیاتیاتی سفر اصل میں بلوغت کے دوران شروع ہوتا ہے۔ 9 سے 12 سال کی عمر میں جسم میں کچھ بڑی ہارمونل تبدیلیاں آتی ہیں۔ بیضہ دانی سے خارج ہونے والے ہارمونز جسم کو چربی جمع کرنے کا سگنل دیتے ہیں اور یہی چربی اس کا بنیادی حجم بناتی ہے۔ اور ہاں، ایک بڑی دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ عموماً بائیں جانب کا حصہ دائیں جانب کے مقابلے میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ اندرونی ساخت کی بات کریں تو اس میں تقریباً 17 دودھ فراہم کرنے والی یونٹس یا نالیاں ہوتی ہیں جو کسی باقاعدہ فیکٹری سے کم نہیں۔ اب ذرا اس اندرونی ساخت کو سمجھنے کے لیے ایک چھیلی ہوئی موسمی یا کینو کا تصور کریں۔ جیسے اس میں رس کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں الگ الگ اور آزاد ہوتی ہیں نا، لیکن ہمارے جسم کے اس حیاتیاتی نظام میں، جسے ہم ایلویولائے کہتے ہیں، دودھ تیار اور ذخیرہ کرنے والی یہ لاکھوں مائکروسکوپک تھیلیاں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑے اور انتہائی منظم سپلائی نیٹ ورک کے ذریعے آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ یہ واقعی کمال کا مربوط نظام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حمل کے دوران دماغ اور جسم کے اس تعلق میں کون سی حیران کن ہارمونل تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس مرحلے پر کیمیائی پیغام رساں یعنی ہارمونز مل کر ایک زبردست حیاتیاتی اپ گریڈ کرتے ہیں۔ ایسٹروجن دودھ بنانے والے کارخانوں کو آن کر دیتا ہے، جبکہ پروجسٹیرون ذخیرہ کرنے والی تھیلیوں کی تعداد کو تیزی سے بڑھاتا ہے۔ پھر پیدائش کے وقت پرولیکٹن ایکٹیو ہو کر اصل پیداوار شروع کرتا ہے اور آکسیٹوسن پٹھوں کو سکیڑ کر دودھ کے اخراج میں مدد دیتا ہے۔ ان تمام شاندار تبدیلیوں کی وجہ سے عموماً اس عضو کا وزن پہلے سے 2 گنا ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹھہرے، بچے کی پیدائش سے ذرا پہلے ایک اور بڑا زبردست عمل ہوتا ہے۔ اندرونی تھیلیاں دودھ سے نہیں بلکہ خاص قسم کے سیال سے بھر جاتی ہیں۔ یہ سیال تمام نالیوں کو اندر سے بالکل صاف اور جراثیم سے پاک کر دیتا ہے تاکہ نومولود کی زندگی کی پہلی خوراک کے لیے اندرونی ماحول بالکل محفوظ اور صاف ستھرا ہو، بالکل کسی نئے برتن کی طرح۔ اب بات کرتے ہیں پیدائش کے فوراً بعد کے اس انتہائی اہم مرحلے کی، یعنی کولوسٹرم اور دودھ پلانے کے وہ فوائد جو بچے کے لیے پہلی دوا کا کام کرتے ہیں۔ پیدائش کی پہلی چیخ کے ساتھ ہی دودھ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ پیچوٹری گلینڈ تیزی سے پروویکٹن خارج کرتا ہے۔ پہلے 4 دن تک کولوسٹرم بنتا ہے، جسے ہم قدرت کی بہترین ویکسین بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر 5ویں دن سے یہ سیال بتدریج پختہ اور غذائیت سے بھرپور دودھ میں تبدیل ہونے لگتا ہے۔ یہ جو کولوسٹرم ہے نا، جسے ہم اردو میں کھیس بھی کہتے ہیں، یہ واقعی بہت خاص ہے۔ یہ زرد رنگ کا ایک گاڑھا سیال ہوتا ہے۔ اب چونکہ شروع کے چند دنوں میں اس کی مقدار قدرے کم ہوتی ہے تو اکثر ناتجربہ کار مائیں تھوڑا پریشان ہو جاتی ہیں کہ شاید خوراک نہ کافی ہے، لیکن گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ قدرت کا اصل مقصد اس وقت پیٹ بھرنا نہیں بلکہ اس بیرونی دنیا کے نئے ماحول کے لیے بچے کو تیار کرنا ہے۔ اور اس کی طاقت کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ صرف خوراک نہیں بلکہ حقیقتاً ایک جان بچانے والی دوا ہے۔ یہ ایک انتہائی مؤثر قدرتی ویکسین ہے جو بچے کے نظام کو رحم مادر کی بقایات سے مکمل طور پر صاف کرتی ہے۔ اس میں اتنی زیادہ مقدار میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں کہ یہ خسرہ اور کالی کھانسی جیسی خطرناک اور جان لیوا بیماریوں کے خلاف ایک مضبوط ڈھال بن جاتا ہے۔ اور جب پختہ دودھ بننے کی باری آتی ہے تو وہ عمل بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ صرف ½ لیٹر دودھ تیار کرنے کے لیے ماں کے جسم سے کئی گیلن خون ان نالیوں سے گزرتا ہے؟ جی ہاں، کئی گیلن خون۔ اس حیرت انگیز عمل کے دوران جسم خون سے گلوکوز نکال کر اسے لیکٹوز نامی مٹھاس میں بدلتا ہے اور ضروری امینو ایسڈز، کیلشیم اور وٹامنز کو براہ راست خون سے کھینچ کر دودھ کا حصہ بنا دیتا ہے۔ زبردست ہے نا؟ یہاں ایک بہت عام غلط فہمی کو دور کرنا بے حد ضروری ہے۔
اکثر سمجھا جاتا ہے کہ دودھ پلانے سے جسمانی ساخت خراب ہو جاتی ہے، حالانکہ حیاتیاتی حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ قدرتی اندرونی ٹیشوز ہی جسمانی ساخت کا تعین کرتے ہیں، بلکہ دودھ پلانے کے دوران نکلنے والا ہارمون آکسیٹوسن ماں کے جسم کو تیزی سے شفا بخشتا ہے۔ یہ پیدائش کے بعد پھیلے ہوئے رحم کو واپس اس کی نارمل حالت میں لاتا ہے اور خطرناک حد تک خون بہنے یعنی ہیمریج کے خطرے کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے۔ چلیں اب زندگی کے بعد کے مراحل کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑھتی عمر اور عمومی ساختی دیکھ بھال کا کیا تعلق ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں تبدیلیاں آنا ایک بالکل قدرتی بات ہے۔ ایک نارمل بالغ دورانیے میں وزن تقریباً 6 اونس تک برقرار رہتا ہے، لیکن مینوپوز یا سن یاس کے دوران چربی کے ذخائر کم ہونے لگتے ہیں، جس سے قدرتی طور پر سکڑاؤ اور ساختی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہاں طبی نقطہ نظر سے ایک انتہائی سخت وارننگ سن لیں۔ مایا سلیکون کے انجیکشنز لگوانا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک عمل ہے۔ اگر کسی واقعی جائز طبی یا کاسمیٹک وجہ سے ساختی تبدیلی کی ضرورت ہو تو ہمیشہ صرف مستند اور پیشہ ور سرجن سے ہی رابطہ کرنا چاہیے۔ اور اب ہم اس تجزیے کے سب سے اہم اور میں کہوں گا صحت عامہ کے سب سے نازک حصے کی طرف آ رہے ہیں، کینسر کی آگاہی اور اسکریننگ۔ 85%؟ ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، بلکہ ایک زبردست اور حوصلہ افزا ضمانت ہے۔ اگر چھاتی کے کینسر کی ابتدائی مرحلے میں ہی تشخیص ہو جائے اور بروقت علاج کر لیا جائے تو یہ 85% تک 5 سالہ بقا کی گارنٹی دیتا ہے۔ مطلب صاف ہے، ابتدائی تشخیص ہی زندگی اور موت کے درمیان اصل فرق پیدا کرتی ہے۔ تو یہ تشخیص کیسے ہو؟ اس کے لیے ہر ماں گھر پر خود معائنہ، جسے کلینکل زبان میں بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کہتے ہیں، اس کا طریقہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ بس سیدھا لیٹ جائیں اور بائیں کندھے کے نیچے ایک تکیہ رکھ لیں، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں سے بائیں جانب کا مکمل جائزہ لیں۔ اس کے بعد بس سمت بدل لیں، یعنی تکیہ دائیں کندھے کے نیچے رکھیں اور بائیں ہاتھ سے یہی عمل دہرائیں۔ یاد رکھیں، یہ عمل ہر ماہ ماہواری ختم ہونے کے ٹھیک 2 دن بعد لازمی کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی مشق سے بآسانی اس میں مہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معائنے کے دوران آپ کو کن علامات پر نظر رکھنی ہے؟ اگر کوئی نامعلوم گلٹیاں محسوس ہوں یا اچانک کوئی سخت حصہ بن جائے، جلد پر گڑے پڑنا یا ساخت میں تبدیلی، نپل کا اندر کی طرف کھنچنا یا پھر کوئی غیر معمولی اخراج، یہ سب وارننگ سائنز ہیں۔ لیکن ایک انتہائی اہم بات، اگر کبھی کوئی گلٹی محسوس ہو بھی جائے تو فوراً حواس باختہ نہ ہوں، کیونکہ عموماً ہر 3 میں سے صرف ایک گلٹی ہی کینسر ہوتی ہے۔ تاہم احتیاط شرط ہے، اس لیے ایسی علامات ظاہر ہونے پر فوراً ایک مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا بے حد لازمی ہے۔ تو اس پورے تفصیلی تجزیے کے بعد ہم نے دیکھا کہ قدرت کا بنایا ہوا یہ نظام کس قدر پیچیدہ، جدید اور ایک نئی زندگی کی حفاظت کے لیے کتنا زبردست ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک ایسا شاندار اور حفاظتی حیاتیاتی نظام موجود ہے تو کیا ہم باقاعدگی سے خود معائنہ کر کے اس کی اپنی حفاظت کے لیے کافی اقدامات کر رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک باکمال عضو ہے، اور اس کی دیکھ بھال، بروقت آگاہی اور اسکریننگ کے ذریعے زندگیاں بچانا خود ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے اس معلوماتی سیشن کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔